अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स डायरी। उर्दू नावल डायरी प्रेजेंट्स उर्दू नावल फिगार इश्कम राइटर जोया शाह। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स। फिगार इश्कम राइटर जोया शाह। आखिरी किस्त। मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ, डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया था। वो संजीदगी से अंदर आया था। वो एक गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। आंखें आंसू से भरी हुई थी। आंसू टूटकर कुशन में जज्ब हो रहे थे। उसे देखकर उसके आंसू की रवानी में तेजी आई थी। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो उंगलियों के पुरों से उसके आंसू साफ करते हुए उसका हाथ थाम चुका था। शेरी, आप जानते हैं डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। और वो सिसकी थी बात करते हुए। वो संजीदगी से उसे देख रहा था। कितनी तकलीफ में थी वो इस वक्त, और उसकी सख्त ज़रूरत थी उसे आज। फिर से आप प्लीज़ साइन कर दें और परमिशन दे दें ऑपरेशन की। हमारे बेबी को बचा लें। उसकी पेशानी पर बाल पड़े थे। आशीक की बात सुनकर चेहरे के साथ नीली हेजल आंखों में सर्द मुरी चाय थी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा करने के बारे में। यहाँ ऐसी बात करने का कोई जवाब नहीं था। आशीक, मैं खो ही नहीं सकता अपने जीने की वजह। बहुत बार खो चुका हूँ आपको मैं। आशीक, वो उसका हाथ थमाता सपाट लहजे में बोला था। शाह, मेरी बात सुनिए, हम बहुत वक्त साथ गुजार चुके हैं। राइट, मैं खुश हूँ। इन लम्हात के लिए जो मैंने आपके साथ गुजारे वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और पुरस्कून लम्हात में से थे। आप प्लीज़ परमिशन दे दें, मेरे बेबी को बचा लें, उस नन्ही सी जान को बचा लें। वो उसके हाथ से हाथ निकालती उसके सामने हाथ जोड़ते रोती हुई बोली थी। उसकी आवाज़ में भी कप कपाहट थी। वो डर रही थी उससे आज, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी वो उससे वो शायद मांग रही थी जिसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ चुका था। अब तक उसकी नीली आंखों में तूफान सा उमड़ रहा था। वक्त गुजार लिया तो मोहब्बत ख़त्म। क्या सोच रही हैं आप? और क्या मेरी मोहब्बत आपके साथ सिर्फ वक्त गुजारने की मोहताज थी? बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप ये सोचकर मैं पूरी ज़िंदगी भी गुजार दूं आपके साथ तो वो मुझे कम लगेगी। मैं कभी परमिशन नहीं दे सकता इस कंडीशन की। और अगर आपको कुछ हुआ, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, मैं खुद भी एक सेकंड ज़िंदा नहीं रहूँगा। लिहाजा आप सोच लें आप क्या करना चाहती हैं। वो उठता हुआ सपाट लहजे में बोला था। अशीक की आंखों से आंसू फिर से जारी हुए थे। आपकी वाइफ फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी सर। अगर इस वक्त हम अबॉर्ट करते हैं। उसके कदम साकत हुए थे। डॉक्टर की आवाज़ सुनकर आशीक ने लंबा सांस लिया था। उसे लगा था जैसे किसी ने उसके तेजी से धड़कते दिल पर ज़रब लगाई थी। क्या आप अपनी वाइफ के साथ पूरी ज़िंदगी बगैर औलाद के रह सकते हैं? डॉक्टर ने उसे देखते हुए पूछा था। वो आंखें मेजता सर्द आह बार चुका था। क्या आप अब भी अपनी वाइफ को अपनी औलाद पर तरजीह देंगे? मिस्टर शाहवीर काज़मी, आई अंडरस्टैंड आप अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस वक्त आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। क्या आप अपनी वाइफ को बचाना चाहते हैं? अशीक ने नम आंखों से उसे देखा था जो साकत खड़ा दिलो दिमाग से लड़ रहा था। एक पाल को वो भी सोच बैठी थी वो अपनी औलाद को चुनेगा। आप मेरी वाइफ को बचाएं, संजीदगी से कहे तो वह कमरे से बाहर निकला था। अशीक ने नम आंखों से उसे देखा था जबकि डॉक्टर ने संजीदगी से उसे देखा था। आप बहुत लकी मैम, आपके हस्बैंड इतना प्यार करते हैं आपसे। वो कुशन पर सरकती गहरी सोच में पड़ी थी। उसके कहे गए अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर कभी मुझे ऐसी आजमाइश से गुजरना पड़ा जिसमें मुझे आप में और मेरी किसी बहुत ही ख़ास शय में किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ा तो मैं आपका इंतखाब करूँगा, चाहे वो कीमती शय मेरी जान ही क्यों ना हुई। आंसू टूट टूट कर कुशन में जज़ब होते गए। वो रोती चली गई थी जब उसकी सांसें तेज़ हुई थी। साइड पर पड़ी मशीन ने बीप्स की आवाज़ें दी थी। डॉक्टर ने परेशानी से उस आले पर उसकी बढ़ती हुई धड़कन देखी थी। मैम प्लीज़ रोना बंद करें, आप प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है मैम प्लीज़। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देते हुए बोली, मगर वो तो रोती ही जा रही थी। हमारी मोहब्बत आज हमारी मोहब्बत की निशानी को ही ख़त्म करने चली है। या अल्लाह पाक, ये कैसी आजमाइश है। मुझ में बर्दाश्त की सकत नहीं है। मेरा दिल फट जाने को है। मुझे मेरी औलाद से महरूम ना करें मेरे मालिक। मैं अपनी औलाद को अपने हाथों में लेकर उसे मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। मेरे मालिक, मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो रोते हुए हाथ जोड़ती हुई बोली थी।
اس کے الفاظ پر ڈاکٹر بھی افسردہ ہوئے تھے۔ نرس نے متذبذب چہرے سے اسے دیکھا تھا اور پھر رخ پلٹتی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ میم بھروسہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، پلیز آپ رونا بند کریں۔ آپ پریشان ہو رہی ہیں، اس لیے آپ کا بیبی بھی پریشان ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا۔ اس نے سر دھیرے سے اوپر اٹھایا اور پھر دوبارہ کشن پر گرا چکی تھی۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی وہ الجھتی سانسوں کے بیچ تڑپ پڑی تھی۔ نرس ڈاکٹر کے بلانے پر تیزی سے ان کی جانب بڑھی تھی۔ وہ بیٹھ کی چادر مٹھیوں میں بھیجتی ہوئی آنکھوں کو سختی سے بند کر چکی تھی۔ آنسو اس کی گنہری پلکوں سے موتیوں کی طرح ٹوٹ رہے تھے۔ آپ میری وائف کو بچائیں، آپ میری وائف کو بچائیں، آپ میری وائف کو بچائیں۔ اس کے کہے ہوئے الفاظ اس کے دل پر کسی ضرب کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ بےحد کرب میں تھی اس وقت، اور کیوں نہ ہوتی جس ننھی سی جان کو اس نے اتنے مہینوں میں اپنے وجود کا حصہ بنا کر پالا تھا، اسے کیسے خود سے الگ کر دیتی اپنی جان کی حفاظت کی خاطر۔ اگر کبھی مجھے ایسی آزمائش سے گزرنا پڑا جس میں مجھے آپ میں اور میری کسی بہت ہی خاص شے میں کسی ایک آپشن کو چننا پڑا تو میں آپ کا انتخاب کروں گا، چاہے وہ قیمتی شے میری جان ہی کیوں نہ ہوئی۔ ایک اور آنسو ٹوٹا تھا اس کی آنکھوں سے۔ شاہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سب کا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ آپ خود سے پہلے دوسروں کا کیوں سوچتے ہیں؟ بہت وقت پہلے اپنا ہی پوچھا گیا سوال اس کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ خوشی جو آپ کسی دوسرے کو ہدیہ کرتے ہیں اپنا راستہ خود بناتی ہوئی آپ کے پاس لوٹ آتی ہے۔ اپنی دعاؤں سے لوگوں میں خوشیاں بانٹنا شروع کریں، یقین جانیں آپ کی اپنی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ جان شان وہ مسکراتے ہوئے جواباً بولا تھا۔ کشن سے سر اٹھاتی وہ لمبا سانس لیتی ہوئی تڑپ کر دوبارہ سر کشن پر گرا گئی تھی۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے مگر اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ انہیں اسی وقت آپریشن کرنا تھا مگر انہیں اجازت نہیں ملی تھی۔ ساتھ ہی ٹینشن کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آنے کا بھی خدشہ تھا۔ شاہ وہ کرب کی آخری حد سے چلائے تھے۔ باہر دیوار سے ٹیک لگائے وہ سر گرائے دنیا جہاں سے لا تعلقی کا اظہار کیے نیچے دیکھ رہا تھا جب اس کی درد بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھوں کو بند کیا تھا۔ آفرین بیگم نے اور زارا نے اسے دیکھا تھا جو مٹھیاں بینچیں ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی ذات بڑی کریم ہے میرے مالک، میں بہت وقت آپ سے لا تعلق رہا ہوں، آپ کی عبادت نہیں کی، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے ہر اس شے سے نوازا جس کا میں طلبگار تھا۔ اسے بچا لیں میرے مالک، میں کسی صورت اسے پھر سے جدا نہیں کر سکتا خود سے۔ اگر یہ پھر آزمائش ہے تو میں آخری سانس تک یہی کہوں گا، میں آپ سے مانگتا رہوں گا، اپنی رحمت سے نواز دیں مجھے آج پھر سے مالک۔ وہ آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، اللہ کرے تیری بیوی مر جائے، تیری اولاد مر جائے، میری بہت دعا ہے تیری بیوی مر جائے، تیری اولاد مر جائے۔ وہ آنکھیں سخت سے مزید میچ گیا تھا۔ قصاب بیگم کے کہے گئے الفاظ اس کے چاروں طرف گھوم رہے تھے، اس کے سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ وہ آنکھیں کھول چکا تھا ان بزرگ کی خوبصورت آواز سن کر۔ اس نے تعصب سے آس پاس دیکھا تھا جہاں کوئی نہیں تھا سوائے اس کی فیملی کے۔ جلدی سے کھانا کھاتا ہوا اس کا ہاتھ ساکت ہوا تھا، اسے حلق میں بے حد تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ چیختے ہوئے اس نے کھانے کی تھالی کو دور اچھالا تھا اور کھانستے ہوئے حلق پکڑتی اٹھی تھی۔ وارڈن حیرت سے اسے دیکھتی اندر آئی تھی جو تڑپتے ہوئے کبھی یہاں گرتی تو کبھی وہاں۔ اے کیوں ناٹک کر رہی ہے، چل سیدھی ہو کے بیٹھ اور کھانا کھا، اسے بازو سے پکڑتی وارڈن تنک کر بولی تھی۔ وہ بازو کو چٹکتی وہ بکائیاں لیتی نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ حلق میں ہوتی جلن کے ساتھ اس نے اپنا گلا جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ صحیح کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو خدا پاک کی ذات اسے اس کرب سے ضرور گزارتی ہے جس نے کسی بے جرم کو دیا ہوتا ہے۔ ظفر کہاں مر گئے ہو، وارڈن نے باہر نکلتے کہا تھا۔ ایک ضعیف بوڑھا آدمی اس کے بلانے پر آ پہنچا تھا۔ کیا ڈالا تھا کھانے میں، وہ دیکھو مر رہی ہے وہ، وارڈن نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں ملا صاحب نے، وہ کھانا کھایا تھا، کسی کو کچھ نہیں ہوا بی بی۔ وارڈن اس کے کمرے میں آئی تھی جو سب کو بد دعائیں دیتی ہوئی فرش پر ایڑیوں کو رگڑتی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ خدا کا خوف کر گھٹیا عورت مرتے ہوئے بھی بد دعائیں دے رہی ہے، وارڈن نے اس کے سامنے رکتے ہوئے کہا جو منہ ہی منہ میں کچھ بڑا رہی تھی۔ صحیح کہتے لوگ، جب برا انسان برائی کرے تو اس کی گئی برائی کا انجام اتنا برا نہیں ہوتا جتنا ایک اچھے انسان کی گئی برائی کا ہوتا ہے۔
کیونکہ سمجھ بوجھ کے بعد بھی وہ جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے۔ اسے دیکھتی وارڈن نے سر جھٹک کر کہا، وہ اس کی تمام کہانی سے واقف تھی۔ صحیح کہا آپ نے بی جی۔ پیچھے کھڑا ظفر دھیمے لہجے میں بولا تھا، خدا گھر کرے تم صاحب کو۔ وہ کھانستے ہوئے بولی تھی، کل تک تو صاحب اور اپنی بیٹی کو بد دعائیں دے رہی تھی، جو تیری خیریت دریافت کرنے آئے تھے۔ جو کچھ تو نے کیا اس کے بعد بھی، مگر جاہل عورت دیکھ کیا ہوا تیرے ساتھ، تیری بد دعائیں تجھے ہی کھا رہی اور کر حسد اور میل پار اپنے دماغ میں دوسروں کے لیے اب بھی وقت ہے۔ جو کچھ تو نے کیا اس کی معافی مانگ لے۔ وارڈن اسے دیکھتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی، جس کا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں۔ وارڈن نے اس کی نبض دیکھی تھی جو بجھ گئی تھی۔ ظفر، اسے دفنانے کا انتظام کرو، اس کے گھر والے کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ جی بی بی۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ ایک شخص کا گزر ہوا کسی بازار سے تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ کھڑے رو رہے ہیں۔ وہ بزرگ کے پاس گیا اور رونے کی وجہ پوچھی تو بزرگ نے کہا کہ میں ان غافل لوگوں اور رب کے درمیان صلاح کرنا چاہتا ہوں۔ رب تو مانتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ پھر اسی شخص کا گزر قبرستان سے ہوا تو وہی بزرگ وہاں کھڑے رو رہے تھے۔ اس شخص نے جا کر وجہ پوچھی کہ آج آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا، آج بھی میں اسی بات پر رو رہا ہوں، میں رب اور اس کے بندوں کی صلاح کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ قبرستان والے تو مانتے ہیں پر رب نہیں مانتا۔ زندگی بہت مختصر ہے اور توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ گیلری میں ویٹنگ چیئر پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو الجھائے بیٹھا دنیا سے غافل گہری سوچ میں گم۔ گھر والوں کو بہت منتوں کے بعد اس نے گھر بھیجا تھا کیونکہ بچے گھر پر اکیلے تھے۔ ہڑبڑی میں سب بھاگ تھے اور اب سب پریشان تھے۔ صرف آفرین بیگم اور زارا یہاں موجود تھی۔ مرجان اور رب سب کو گھر ڈراپ کرنے گئے تھے۔ اس نے سنجیدگی سے سر اٹھا کر سرخی میل آنکھوں سے آفرین بیگم کو دیکھا تھا جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اس کی توجہ حاصل کر کے وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے مشکل وقت ہمیشہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ وہ سر ہلا گیا تھا تیرے سے، میں کئی بار ان آزمائشوں سے گزرا ہوں۔ وہ سر جھٹکتا بولا تھا، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اسے قربان کیے بنا اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کا نفس، کسی کا عہدہ اور کسی کا پیار اس کے اسماعیل ہوتے ہیں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی و صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ آفرین بیگم کی بات سنتا سر کو دھیرے سے ہلا چکا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ سنجیدگی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو الجھاتا بولا تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ جو انہیں منظور ہوگا وہی ہوگا، بس دعا کرو۔ بے شک چاچی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سپاٹ نظروں سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے لگا۔ وہ گھٹنوں پر بازو رکھے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا جب اس کے کانوں میں چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ آفرین بیگم اور زارا نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آپریشن روم کا دروازہ کھلا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کا چہرہ جذباتوں سے آری تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے دروازہ کھول کر انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ سر، آپ کا بیٹا۔ نرس سفید کمبل میں اس ننھی سی جان کو اٹھائے اس کے پاس آئی تھی جو بہت ہیلدی تھا، گورا چٹا دودھیا رنگت، بالکل شاہویر پر گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کی وہ سکون سے سو رہا تھا۔ آفرین بیگم اور زرا نے مسکراتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر اسے لیا تھا، مگر وہ تو اس طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کے بیڈ کی جانب آیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، دونوں ہاتھوں نے بلینکٹ کو مٹھی میں بھینچا ہوا تھا، چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اس کے چہرے پر بکھرے اس کے گولڈن بالوں کو ہٹایا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتا اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے سرخ رخسار کو چھوا تھا جس پر آنسو بہتے بہتے سوکھ گئے تھے۔ ڈاکٹرز اور نرسز سمیت زارا اور آفرین بیگم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں تھمی ہوئی تھیں۔ عشیق نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی دھڑکنیں بحال ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ پر لب رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی تھی۔ کوئی معاوضہ ہوا ہے مسٹر شاویر؟ ورنہ آپریشن میں بھی بہت خطرہ تھا۔ سب بہت کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان کا ہی معاوضہ ہے یہ جو آج آپ کی وائف اور آپ کا بچہ دونوں صحیح سلامت ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے گلاس وال سے آسمان کو دیکھا تھا جس پر ٹمٹماتے تارے آنکھوں کو تراوت بخش رہے تھے۔ ایک مبہم سی مسکان نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ آفرین بیگم
ڈاکٹرز کے ساتھ بچے کو لے کر آبزرویشن کے لیے گئی تھی اور زارا نے گھر اطلاع دینے کے لیے مرجان کو کال کی تھی۔ عشیق نے اس کے لیے اس کے حلیے کو دیکھا تھا، بکھرے بال، اس کا بگڑا ہوا حلیہ دیکھ کر وہ آنکھیں سکیٹ گئی تھی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے شاہ؟ اس کا ہاتھ پکڑتی وہ خفگی سے بولی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا بس مبہم سا مسکرایا تھا۔ اتنا پیار کرتا ہے شاہویر حیدر کاظمی اپنے بیوی سے کہ جب بھی اس کی بیوی کو کچھ ہوتا ہے وہ اپنا ہینڈسم ڈیشنگ لک بول کر ایک عام سا انسان لگنے لگتا ہے۔ وہ آنکھیں سکڑتی اسے دیکھتی بولی تھی، ڈیم اٹ، اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا میں خود کو کسی گاڑی سے کچلوانے کو تیار تھا۔ عشیق کے لبوں سے مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی تھی۔ اس کی ایسی بات سن کر سوچ کیسے لیا آپ نے؟ یہ سب نہیں بولتی میں آپ سے۔ وہ خفا ہوئی اور سر کو پھیرا، اس کے ہاتھ میں انگلیاں الجھائے۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا ہے، ہمیں ایک ہی بچہ بہت ہے۔ عشیق نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ جس تکلیف سے آج آپ گزری ہیں، اگر میں نے دوبارہ آپ کو اس حال میں دیکھا تو میں مر جاؤں گا، آئی سویئر۔ عشیق کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ پلیز ڈونٹ کرائے۔ آپ نے ہمارا بیبی دیکھا کیسا دکھتا ہے؟ وہ عشیق نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ دھیرے سے سر ہلا گیا تھا۔ کیوں نہیں دیکھا شاہ؟ وہ ایبرو اٹھاتی خفگی سے بولی، میں پہلے دیکھنا چاہتا تھا میری اینجل کیسی ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ عشیق نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی پیشانی پر جھکتا محبت کی مہر ثابت کر گیا تھا۔ 4 مہینوں بعد چاچی اس کی آنکھیں تو دیکھے۔ کشش اس کے قریب بیٹھی اسے حیرانی سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ عشیق نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں نا بالکل باربی ڈول جیسی ہیں۔ یہ میری باربی ڈول ہے، کشش نے اس کے گول مٹول گالوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ چھوٹے سے ہاتھوں کو اس کے چہرے پر لگاتا ہوا مسکرایا تھا۔ ارے وہ ہنس رہا ہے۔ عشیق مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ شاہویر فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اس کو سکون ملا تھا۔ شاہ دیکھیں کیسے سمائل کر رہا ہے۔ عاشر اس کے بلانے پر وہ اس کا قریب رکا تھا، جو شاہ کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ عشیق نے اسے اٹھایا تھا۔ شاہویر نے مسکراتے ہوئے اس کی ٹھوڑی پر انگوٹھا رکھا تھا، جس پر اس کی مسکان اور گہری ہوئی تھی۔ چچو آپ نے اس کا نام عاشر کیوں رکھا؟ اس کا نام باربی ڈول رکھتا نا، کشش میں نے منائی۔ ویسے آپ نے بھی مجھے وجہ نہیں بتائی، آپ نے ہمارے بیبی کا نام عاشر کیوں رکھا؟ عشیق نے آنکھیں گھما کر اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کشش نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ عاشر کا عین دراصل عشیق کا عین ہے، عاشر کا دراصل اینجل کا ہے، اور عاشر کا شین دراصل شاہ کا ہے، اور عاشر کا ریت دراصل ویر کا ہے۔ عشیق نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ کشش کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکاتا عاشق کو دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اتنا پیارا نام کب سوچا آپ نے شاہ؟ عشیق نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ نام میں نے تب سوچا تھا جب ہم بہت دور تھے ایک دوسرے سے، جب آپ کی یادوں کے سرے میں جی رہا تھا، جب آپ کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی تھیں۔ عشیق نے لب واگ کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ تیز قدموں کے ساتھ پولیس اسٹیشن سے نکلتا ہوا وہ اپنی کار میں بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ مسٹر رچرڈ اور منور صاحب اور کشمالہ بیگم بھی تھے۔ پولیس اسٹیشن کا کھلا دروازہ جب منظر پیش کر رہا تھا، کانسٹیبل اور باقی سارے پولیس افسر بے جان پڑے تھے، کچھ فرش پر تو کچھ اپنے سیٹوں پر بے جان پڑے تھے۔ کمال کرتے ہیں ڈی ایس پی صاحب، مجھے امید نہیں تھی آپ ایسا کر لیں گے، مسٹر رچرڈ نے سیٹ سے پشت لگاتے ہوئے سکون سے کہا، جبکہ منور صاحب مسکرا دی تھی۔ میں نے فلائٹس کی ٹکٹ بک کر لی، ہمارے پاسپورٹ بھی بدل گئے، بس گیٹ اپ چینج کرنا ہے، اور ہم آج ہی واپس روس جا رہے ہیں۔ بھاڑ میں گئی نوکری، میں اتنا تو کما ہی چکا ہوں کہ آرام سے بیٹھ کر کھا سکوں۔ آخرکار وہ عیش و عشرت کی زندگی میسر آ ہی گئی مجھے، پوری زندگی 2 نمبری کا کرنے کا کوئی فائدہ تو ہوا۔ ڈی ایس پی صاحب نے مکروہ کہکا لگایا تھا۔ اس کا یہ کہکا عرش تک گیا تھا، نہ جانے کتنے لوگوں کو ستایا تھا۔ اس غلیظ انسان نے اس دولت کے لیے، صحیح کہا مرجان، اور شاہ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا ہمارا آخری آدمی باقی تھا جس طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا، اور دیکھو اس کا نتیجہ نہ صرف سزا سے بچ گئے بلکہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو رہے ہیں۔ منور صاحب نے پرجوش لہجے میں کہا، شکر ہے دوسری جیل منتقل سے پہلے ہی ہم چھوٹ آئے یہاں سے۔ رچرڈ نے کہکا لگایا تھا۔ ڈی ایس پی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہنسے تھے۔ ان کے ساتھ کشمالہ بیگم نہ چاہتے ہوئے ان کے ساتھ چال رہی تھی۔ آخر کیا بچا تھا اس کے پاس اب سوائے اپنی قسمت اور سزا سے بھاگنے کے؟
आसमान पर बादल गरजे थे और आंधी चल पड़ी थी। मंजर को धुंधला देने वाली उस आंधी ने सबको हैरान किया था। हर तरफ मिट्टी थी, कुछ देखने से कासिर थे। सब लोग यहाँ वहाँ दौड़े थे। कशमाला का दिल तेज से धड़का था। वो खुदा के कहर से डरी थी। आज माहौल में दिल खराश चीखें गूंजी थी। एक ही पल में उनकी गाड़ी आग के लपेटने में आई थी। आग लगे इन गुनहगारों के वजूद चीखते चिल्लाते गाड़ी से खुद को बचाने की खुशी में थे और चीख रहे थे, मगर लोग खामोश तमाशाई बने हुए खौफजदा नजरों से उनका अंजाम देख रहे थे। एक आदमी कुछ फासले पर रुका था, अपने ऑयल टैंकर को देखते हुए। वो तो चाय पीने के लिए पास के होटल पर रुका था। गाड़ी न जाने कैसे आपने आप यहाँ तक चलाई थी। गाड़ी में तो कोई था ही नहीं। फिजा में कुछ देर उन गुनहगारों की चीखें गूंजती रहीं और फिर मौत सा सन्नाटा छा गया था। एक सफ़ेद लिबास में मलबूस दरवेश बुजुर्ग लोगों के हाजियों में रुके थे। उनके पुरनूर आंखों ने उनकी जलती गाड़ियों को देखा था। याद रखें, ये दुनिया मुकाफात अमल है। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या उसके साथ ज्यादती करते हैं तो उसी मिनट के 60वें सेकंड में आपका काउंट डाउन शुरू हो जाता है। बेशक मुकाफात अमल दस्तक नहीं देती और न ही उसे किसी दर के खुलने का इंतज़ार होता है। ये तो जहाँ जाती है अपने दरवाज़ा खोल लेती है। याद रखो, जो कुछ आज तुम दूसरों के साथ करोगे कल वो तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर किसी को बर्बाद करके सुकून से जीने की सोच अपने दिलो दिमाग से जुटला दो। अल्लाह पाक ज़ात सबका बराबर हिसाब करता है और बेशक वो सख्त अजाब देने वाली ज़ात है। मर जान देखे, ये लड़की बहुत तंग करती है मुझे। ज़रा बुर्श उठाए उसके पीछे भाग रही थी और वो बाल खुले कभी बेड पर चढ़ जाती तो कभी सोफे पर। मरजान जो कमरे में दाखिल ही हुआ था, दोनों को कमरे में भागते हुए देखकर मुस्कुराते हुए रुका था। बाबा मम्मा के साथ मिलकर हमें पकड़े ना, कशिश ने एक आंख दबाते हुए कहा था। मरजान मुस्कुराते हुए फाइल टेबल पर रखता हुआ बेड की तरफ बढ़ा था। ज़रा भी आगे हुई थी। पकड़ो पकड़ो हमें पकड़ो, वो बेड के बीच में उछलती हुई शरारती लहज में बोल रही थी। मरजान और ज़रा ने एक साथ उसे पकड़ने के लिए उसकी जान हुए थे। वो हंसती हुई नीचे उतर गई थी। मरजान और ज़रा का सर आपस में टकराया था। हाय अल्लाह, ज़रा सर पकड़ते हुए बैठी थी। कशिश मुंह पर हाथ रखती हंसी थी। बाबा आप मम्मा को मैजिकल किस दे दो, मम्मा ठीक हो जाएगी। कशिश मुंह पर हाथ रखती हंसते हुए बाहर भागी थी। रुको बताती हूँ तुम्हें, बाबा की चमची, ज़रा तनक कर कहती उसके पीछे उठती जाने लगी। जब मरजान ने उसका हाथ पकड़ते उसे पीछे गिराया था, वो उसके ऊपर गिरी थी। क्या ख्याल है, ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैजिकल केस दे देता हूँ, वो अर्सी दबाते हुआ माने खेजे से बोला था। ज़रा ने सुर्ख होते हुए उसे देखा था। कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ें, दरवाज़ा खुला हुआ है। तो क्या हुआ, सब लाउंज में है। कुछ देर में फैमिली फ़ोटो बनवानी इंटीरियर हॉल में लगाने के लिए फोटोग्राफर आता ही होगा, तब तक आपका दर्द ठीक कर देते हैं। बगैर उसका जवाब सुने मरजान ने उसके सुर्ख गाल पर लाभ रखे थे। वो लाल होती उसे पीछे से हटाती उठी थी। याले मुंह पर हाथ देती हुई फौरन दरवाजे से पीछे हुई थी। ज़रा ने मरजान को तीखी नज़र से देखा था। वो शराफत से कंधे उचकाता उनके साथ नीचे आया था। लाउंज में पूरी फैमिली जमा थी। वेलवेट के ब्लैक सोफे मखसूस अंदाज में पड़े थे। फ्रंट सोफे पर शहनशाह साहब, सुहेल साहब और आगा साहब के साथ बैठे थे। उनके पीछे बाकी फैमिली थी। नदीम ने मुस्कुराते याले का हाथ थामा था। निशाल ने नजम को मुस्कुराते हुए देखा था। अलीज़ ने शरारतन दैम से कंधा मिलाया था, जिस पर वो मुबहम सा मुस्कुराया था। मरजान ने ज़ारा के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाई थीं। जुन्नी और रब दोनों मुस्कुराए थे। अशीक ने नहरे उठाए उसे देखा था, जो उसके कंधे से कंधा मिलाता उसे देखता मुस्कुराया था। एक बहुत प्यारी मुस्कान ने आशिक के होंठों को छुआ था। पूरी फैमिली के लबों पर मुस्कान थी। मारिया आफरीन बेगम को देखती मुस्कुरा गई थी। फोटोग्राफर ने पिक्चर ली थी। साहब के फ़ोन पर ताबीर का नंबर जगमगाता देखकर शान हंकारा बरता थोड़ा पीछे हुआ था और फ़ोन कान से लगाया था। वो मुझे बताना था कि मैं यूरोप में शिफ्ट होगी, मैंने शादी कर ली, मैं सेटल हो गई हूँ, तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। शान ने आंखें घुमाई थी और काल मुनक़ता करते हुए उसका नंबर ब्लैक लिस्ट किया था। हाँ, हम जैसे तो बस मर्दम शुमारी में गिनती के लिए पैदा होते हैं। वो दांत पीसते खसियाना होता हुआ वापस हाल में आया था।